تو اگر آپ کے سامنے صرف وہی عربی اصطلاحات ہوں گے تو انگلش اور جو دوسرے علوم ہے اگر اس کے استحضار نہ ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے بات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے. اس وقت صحیح طریقے سے سمجھیں گے کہ آپ اس زمانے کے زبان پر بولے کہ جس زمانے میں آپ پیدا ہو چکے ہیں. تو جامعۃ الرشید یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے اوپر اس زمانے میں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. حضرت استاد صاحب دامت فیوزہم وہ ہمارے جتنے اساتذہ ہیں سب پر ایک عظیم احسان ہے اور ایک عظیم سرمایہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان شخصیات کی قدر کریں اور ان کی قدر یہ ہے کہ ان کے مجالس میں جا کر بیٹھیے. اما بعد یا پر ماشاء اللہ ہمارے اساتذہ تشریف فرما ہے، ان کے سامنے باتیں کرنا تو سوئی ادب ہے. لیکن صرف میں ایک بات عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے، اور جب ہم بچپن میں پڑھتے تھے جامعۃ الرشید میں اس وقت بھی اساتذہ یہ ترغیب دیا کرتے تھے عصری علوم کے حوالے سے کہ دینی علوم کے ساتھ عصری علوم کی بھی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے اس زمانے میں. لیکن ہمیں اس سے زیادہ واقفیت نہیں تھی. وجہ یہ کہ ہم مدرسے میں رہتے تھے، ہمیں اتنی زیادہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. حضرت استاد صاحب دامت فیوزہم وہ بھی اکثر مجالس میں یہی ترغیب دیتے تھے کہ تم نے صرف فنی عالم نہیں بننا ہے بلکہ فنون کے ساتھ ساتھ جو عصری علوم ہے، جو وقت کی ایک ضرورت ہے، اس کو بھی سیکھنا ضروری ہے. تو اس وقت تو ہمیں اتنا احساس نہیں تھا، لیکن آج جب ہم عملی میدان میں آ چکے ہیں تو ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے، بلکہ اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے تھا کہ ہم طالب علمی کے زمانے ہی میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی سیکھ لیتے ہیں. اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے، عام فہم مثال اس کی یہ ہے، آپ اگر کسی کالج میں یا کسی یونیورسٹی میں اصلاحی بیان کرنا چاہتے ہو تو اگر آپ کے سامنے صرف وہی عربی اصطلاحات ہوں گے تو انگلش اور جو دوسرے علوم ہے اگر اس کے استحضار نہ ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ آپ کے بات کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھیں گے. اس وقت صحیح طریقے سے سمجھیں گے کہ آپ اس زمانے کے زبان پر بولے کہ جس زمانے میں آپ پیدا ہو چکے ہیں. تو جامعۃ الرشید یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ہمارے اوپر اس زمانے میں اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. اور خاص کر حضرت استاد صاحب دامت فیوزہم وہ ہمارے جتنے اساتذہ ہیں سب پر ایک عظیم احسان ہے اور ایک عظیم سرمایہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان شخصیات کی قدر کریں، اور ان کی قدر یہ ہے کہ ان کے مجالس میں جا کر بیٹھیے. جیسا کہ لاہور اجتماع آنے والا ہے تو وہاں پر سارے ساتھی جا کر کوشش کریں، اکابر اساتذہ وہاں پر تشریف فرما ہوں گے تو ان کی باتوں کو سنیں گے تو اس سے بہت سارے اشکالات ہمارے رفع ہو جائیں گے اور وقت کی جو ضرورت ہے وہ ہم سیکھ جائیں گے. دیکھیے یہ جو علوم عالیہ ہے، اعلیٰ کا مطلب یہ کہ ایک ذریعہ ہے، اسباب ہے، صلاح مرسلہ ہے، اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. چونکہ مقصود جو ہے وہ تو قرآن و حدیث ہے اور فقہ کا علم ہے، اور یہ جو علوم عالیہ ہے یہ اس کے لیے ایک ذریعہ ہے اور ایک وسیلہ ہے. تو اس میں اگر تدریجاً تبدیلی ہوتی جائے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. ہمارے اکابر نے بھی شروع سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ تبدیلی کی ہے. اگر جامعۃ الرشید یہ کام سر انجام دے رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس پر اعتراض کریں، اعتراض نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.